السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں دشت جنوں قسط نمبر 46۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور اگر ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ شکریہ۔ دلاور صادق آباد سے روانہ ہو کر میرپور ماتھیلو پہنچ گیا۔ یہ سکھر کی بس تھی جو شہر کے اندرونی اڈے پر جانے کے بجائے بیرونی اڈے پر رکی تھی۔ وہاں سے شہر تک دلاور کو تانگے پر آنا پڑا تھا۔ دلاور اپنی رائفل لے کر نہیں آیا تھا کیونکہ اس کا لائسنس انسپیکٹر صوبہ خان نے پھاڑ دیا تھا، اور یہی میار خان میں متعلقہ دفتر سے لائسنس کی ڈپلیکیٹ نکلوانے میں کچھ وقت لگتا۔ البتہ اس کے پاس ایک پھرا ہوا پستول موجود تھا جو اس نے لباس میں چھپا رکھا تھا۔ یہ پستول بغیر لائسنس کے تھا۔ شہر پہنچ کے دلاور نے ایک چوڑے پھل اور لمبے دستے والی کلہاڑی اور ایک اجرک بھی خرید لی۔ اجرک اس نے مخصوص سندھی انداز میں کمر پر اس طرح لپیٹی کہ اس کے دونوں پلو آگے سے کندھے پر سے ہوتے پیچھے کی طرف چلے گئے۔ کلہاڑی کو ایسا ہتھیار نہیں تھا جس کے لیے لائسنس کی ضرورت ہوتی۔ سندھی باشندے کلہاڑی کو تو اپنا زیور سمجھتے تھے۔ ایک گوٹ سے دوسرے گوٹ یا جنگلوں سے صحرا میں سفر کرتے تو کلہاڑی ان کے پاس ہوتی تھی۔ اپنے وجہ سے دلاور ایک سندھی نوجوان ہی لگتا تھا۔ پیروں میں کھسے چورے گھڑی والی شلوار، نیلے رنگ کی قمیص، میرون پرنٹ والی اجرک اور چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں۔ دلاور کو اگر کوئی خطرہ تھا تو انسپیکٹر صوبہ خان ہی کی طرف سے تھا۔ ابھی کل رات اس نے صوبہ خان کو اس کے ماتحتوں کے سامنے دوڑ لگوائی تھی۔ صوبہ خان اپنی یہ بے عزتی کس طرح بھول سکتا تھا، اور پھر انہوں نے ہی صوبہ خان کی حویلی کا راز فاش کر دیا تھا۔ گھوٹکی کے اے سی نے وہ حویلی سربا مہر کر دی تھی۔ صوبہ خان اسے بھی آسانی سے بھولنے والا نہیں تھا۔ دلاور کو یقین تھا کہ اگر صوبہ خان اسے دیکھ لے تو کچھ پوچھے بغیر اسے گولی مار دے گا۔ وہ صوبہ خان سے خوفزدہ نہیں تھا، لیکن احتیاط کا دامن بھی ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جب بسوں کے اڈے پر پہنچا تو اسے پتا چلا کہ جروار کی طرف جانے والی بس تقریباً 1 گھنٹہ بعد روانہ ہوگی۔ وہ وقت گزاری کے لیے ایک ہوٹل میں بیٹھ گیا جہاں اونچی آواز میں بھارتی فلمی گانے بجائے جا رہے تھے۔ دلاور نے ایک میز پر بیٹھ کر چائے کا آرڈر دیا اور ہوٹل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بھی چائے پی رہا تھا کہ ایک آدمی بڑی بے تکلفی سے اس کی میز پر آ کر بیٹھ گیا۔ دلاور نے اس شخص کی طرف دیکھا اور دوسرے ہی لمحہ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ وہی آدمی تھا جس نے انہیں صوبہ خان کی حویلی کے بارے میں بتایا تھا۔ آپ کی مسکراہٹ بتاتی ہے سائیں کہ آپ نے مجھے پہچان لیا ہے، وہ شخص بولا۔ ہاں، دلاور بولا، تمہارا تعلق پولیس سے ہے اور تم وہی ہو نا جس نے میں صوبہ خان کی حویلی کے بارے میں بتایا تھا؟ ہاں سائیں، میری اطلاع غلط تو نہیں تھی نا، وہ شخص بولا۔ تمہاری اطلاع بالکل درست ثابت ہوئی تھی، لیکن ہمیں جن لڑکیوں کی تلاش تھی وہ حویلی میں نہیں تھی، دلاور نے کہا۔ مجھے معلوم ہے وہ لڑکیاں کس طرف گئی ہیں، وہ شخص بولا، لیکن سائیں کل رات تم نے صوبہ خان کے ساتھ جو کچھ کیا اس کا مزہ آ گیا۔ صبح سے سارے شہر میں یہ مشہور ہے کہ وہ کون جیدار تھا جس نے صوبہ خان کو ننگا کر کے سر پر دوڑ لگوائی تھی۔ اگر دن کا وقت ہوتا تو میں اس کا مکالا کر کے پورے شہر میں چکر لگواتا، دلاور بولا۔ لیکن تم ان لڑکیوں کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے، وہ کس طرف گئی ہیں؟ بخش علی لاشاری، اس شخص نے جواب دیا۔ یہ کسی آدمی کا نام ہے یا جگہ کا؟ دلاور نے سوالے نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک قصبہ ہے سائیں، اس شخص نے جواب دیا۔ جب وہ لڑکے صوبہ خان کی پاجیرو لے کر حویلی سے بھاگی تھی تو صوبہ خان نے وائرلیس پر تمام تھانوں کو اطلاع کر دی تھی، اور آج صبح بخش علی لاشاری کے تھانے سے وائرلیس پر اطلاع ملی تھی کہ صوبہ خان کی پاجیرو بخش علی لاشاری سے 2 میل دور سڑک پر جلی ہوئی ملی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لڑکیاں بھی بخش علی لاشاری یا آس پاس کے کسی گوٹھ میں موجود ہیں۔ صوبہ خان تو صبح یہ اطلاع ملتے ہی جیپ پر بخش علی لاشاری چلا گیا تھا، لیکن صحیح لگتا ہے کہ صوبہ خان کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ وہ کیسے؟ دلاور نے پوچھا۔ صوبہ خان کے جانے کے 2 گھنٹے بعد وائرلیس پر تھانے کو ڈی آئی جی کا پیغام ملا کہ وہ فوری طور پر کراچی پہنچ کر آئی جی صاحب کے سامنے پیش ہو، اس شخص نے بتایا۔ بخش علی لاشاری یہاں سے کتنی دور ہے اور میں کس طرح وہاں پہنچ سکتا ہوں؟ دلاور نے پوچھا۔ یہاں سے جروار چلے جاؤ اور وہاں سے دوسری بس تمہیں شام تک بخش علی لاشاری پہنچا دے گی، مگر تمہیں ہوشیار رہنا ہوگا، صوبہ خان بھی اسی طرف گیا ہے، اس شخص نے کہا۔ تم میری فکر مت کرو، دلاور نے کہا، لیکن تم صوبہ خان کے اتنا خلاف کیوں ہو؟ وہ بہت شیطان آدمی ہے سائیں، ہم لوگوں سے بھی ناجائز کام لیتا رہتا ہے، علاقے کا کوئی آدمی تو اس کے خلاف بول بھی نہیں سکتا، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ تم لوگ اس کا تختہ ضرور لوٹ دو گے، اس لیے کل میں نے تم لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا تھا۔ میں ہی نہیں، علاقے کا ہر شخص چاہتا ہے کہ یہ جلاد کسی اور غارت ہو جائے تاکہ اس علاقے کے لوگ سکھ کا سانس لے سکیں۔ فکر مت کرو، یہ جلاد جلدی اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، دلاور نے کہا۔ پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا، میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے، جروار کی بس جانے ہی والی ہوگی۔ ہاں سائیں تم جاؤ، مگر ٹھہرو۔ بخش علی لاشاری میں تم کہاں رہو گے؟ اس شخص نے پوچھا۔ وہاں کوئی سرائے وغیرہ تو ہوگی، دلاور بولا۔ سرائے تو ہے مگر تمہیں سرائے میں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، میرے مامے کا لڑکا وہاں رہتا ہے، تم اس کے پاس چلے جانا، وہ تمہیں اپنے گھر میں رہنے کی جگہ بھی دے گا اور کھانے پینے کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ اور بخش علی لاشاری کے تھانے دار ستار بیگیوں سے ہوشیار رہنا، وہ صوبہ خان کا خاص آدمی ہے،
اگر اسے تم پر شبہ ہو گیا تو پکڑ کر بند کر دے گا۔ اس شخص نے دلاور کو اپنے ماموزاد بھائی بہاول کا پتہ لکھ کر دے دیا۔ دلاور نے پتہ سنبھال کر رکھ لیا اور بڑی گرمجوشی سے ہاتھ ملا کر ہوٹل سے باہر آ گیا۔ جرواز جانے والی بس کی سیٹیں بھر رہی تھی۔ دلاور بھی ٹکٹ لے کر بیٹھ گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد بس حرکت میں آ گئی۔ بس تقریباً 2 گھنٹے میں جروار پہنچی۔ وہاں سے فوراً ہی بخشری لشاری کے لیے بس مل گئی۔ یہ بس پوری طرح بھری ہوئی تھی۔ سیٹوں کے درمیان راستے میں بھی چھوٹے چھوٹے سٹول رکھے ہوئے تھے۔ سٹولوں کو بھی سیٹوں کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ دلاور کو بھی ایک سٹول پر جگہ مل ہی گئی۔ بس جب روانہ ہوئی تو پوری بھر چکی تھی۔ انسانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ٹھوسا گیا تھا۔ بہت سے مسافر بس کی چھت پر بھی پڑے ہوئے تھے۔ بس شام کا اندھیرا پھیلنے سے تھوڑی دیر پہلے بخشری لشاری پہنچی تھی۔ اچھا خاصا بڑا قصبہ تھا، کئی بازار تھے۔ دلاور نے بس سے اترتے ہی ایک دکان والے کو بہاول کا پتہ بتا کر اس کے بارے میں پوچھا۔ اس بازار میں چلے جاؤ، دکاندار نے ایک طرف اشارہ کیا۔ بائیں طرف 5ویں گلی میں مڑ جانا، وہاں کسی سے بھی پوچھ لو گے تو تمہیں بہاول کے گھر کا پتہ بتا دے گا۔ دلاور اس کے شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ گیا۔ تنگ سا بازار تھا، پورے بازار پر ترپالوں اور ٹین کے صاحبانوں کی چھت سی بنی ہوئی تھی۔ دکانوں کے سامنے بوریوں کے انبار پڑے تھے، چلنے والوں کے راستہ تلاش کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ بازار میں ہاتھ کے ریڑے بھی تھے اور گدھا گاڑیاں بھی، خوانچے والوں نے الگ جگہ گھیر رکھی تھی۔ بازار میں گہما گہمی تھی، لیکن ہر شخص جلدی میں نظر آتا تھا۔ قرب و جوار کے گوٹھوں سے آئے ہوئے لوگ جلدی جلدی اپنی ضرورت کے اشیاء خرید رہے تھے، کیونکہ انہیں شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے اپنے گھروں کو واپس پہنچنا تھا۔ بازار میں چلتے ہوئے دلاور نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ یہاں زیادہ تر دکانیں ہندوؤں کی ملکیت تھی۔ تقریباً ہر کاروبار پر ہندو ہی چھائے ہوئے تھے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا چلتا رہا، پھر بائیں طرف کی 5ویں گلی میں مڑ گیا۔ گلی میں آتے ہوئے ایک آدمی کو روک کر اس نے بہاول کے بارے میں پوچھا۔ اس گلی میں چلے جاؤ، دائیں طرف تیسرا مکان ہے، اس شخص نے بتایا۔ دلاور اس گلی میں مڑ گیا۔ دائیں طرف تیسرے مکان کے سامنے وہ رک گیا، کچھ دیر ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ چند سیکنڈ بعد دروازہ کھل گیا۔ ایک لڑکی نے باہر جھانکا۔ کیا بات ہے ادھر، کس سے ملنا ہے تم کو؟ لڑکی نے پوچھا۔ بہاول سے، دلاور نے جواب دیا۔ میں ماتھیلو سے آیا ہوں۔ شفیع محمد نے ایک پیغام دیا بہاول کے لیے۔ بابا تو 1 گھنٹے بعد آئیں گے، میں بیٹھک کا دروازہ کھول دیتی ہوں، تم اندر آ کر بیٹھ جاؤ، میں اماں کو بتاتی ہوں، لڑکی نے کہا۔ نہیں، میں 1 گھنٹے بعد آ جاؤں گا، دلاور نے کہا اور جواب کا انتظار کیے بغیر واپس مڑ گیا۔ وہ دوبارہ بازار میں آ گیا۔ اسے جلدی ایک چھوٹا سا ہوٹل مل گیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس دوران کھانے وغیرہ سے نمٹ لیا جائے۔ اس نے ہوٹل کے ملازم لڑکے کو بلا کر کھانے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کئی نام گنوا دیے۔ تم صرف 1 پلیٹ بھرنا اور 2 روٹیاں لے آؤ، دلاور نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکے نے اس کے سامنے سالن کی پلیٹ اور ایک چنگیر میں 2 روٹیاں اس کے سامنے لا کر رکھ دی۔ پہلے نوالے منہ میں رکھتے دلاور نے برا سا منہ بنایا۔ بڑا ہی بد ذائقہ سالن تھا، لیکن بہرحال اسے کھانا پڑا۔ کھانے کے بعد اسے چائے بھی پی۔ چائے بہرحال اچھی تھی۔ چائے پینے کے بعد وہ کافی دیر تک وہاں بیٹھا رہا۔ یہاں بھی بھارتی گانے پورے زور شور سے چل رہے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد دلاور وہاں سے اٹھ گیا۔ کچھ دیر بازار میں گھوم پھر کر ادھر ادھر دیکھتا رہا اور پھر بہاول کے مکان پر آ گیا۔ اس وقت بہاول گھر میں موجود تھا۔ دروازہ اسی نے کھولا تھا۔ میرا نام دلاور ہے، میں ماتھیلو سے آیا ہوں۔ شفیع محمد نے مجھے آپ کا پتہ دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ میری مدد کر سکیں گے، دلاور نے کہا۔ 1 منٹ سائیں، بہاول نے کہا، میں بیٹھک کا دروازہ کھولتا ہوں، آرام سے بات کریں گے۔ بہاول اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ساتھ والا دروازہ کھلا اور بہاول نے اسے اندر بلا لیا۔ بیٹھک کا یہ کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا۔ ایک طرف پلاسٹک کی 4 کرسیاں پڑی ہوئی تھی، ان کے سامنے پرانی سی کافی ٹیبل بھی رکھی ہوئی تھی۔ فرش پر پلاسٹک کی چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ دوسری طرف ایک بہت بڑی رلی بچھی ہوئی تھی اور دیوار کے ساتھ 3-4 گاؤں تک لگے ہوئے تھے۔ دلاور نے جوتا اتار کر دروازے کے اندر ہی اتار لیا اور رلی پر بیٹھ گیا۔ بہاول بھی اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ بہاول کی عمر 45 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ اس کے بالوں میں سفیدی جھلک رہی تھی۔ بڑی بڑی جغادری مونچھیں تھی جنہیں گل مچھے کہا جا سکتا تھا۔ داڑھی نہیں تھی، لیکن شاید 2 دن سے شیو نہیں بنایا گیا تھا۔ کشادہ پیشانی اور موٹی موٹی آنکھیں۔ اس کے دائیں کان میں چاندی کی بالی تھی۔ یہ بالی بچپن میں کسی منت کے طور پر پہنائی گئی ہوگی، جب کان کی لو میں پھنسی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ دلاور سائیں، پہلے یہ بتاؤ کہ کوئی ٹکر مانی کھایا ہے نہیں؟ بہاول بولا۔ میں روٹی کھا چکا ہوں، دلاور نے جواب دیا۔ اور بتاؤ، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں سائیں؟ بہاول نے پوچھا۔ کچھ روز پہلے ماتھیلو کے انسپیکٹر صوبہ خان نے 2 لڑکیوں کو اسلحہ کے زور پر اغوا کیا، لیکن وہ لڑکیاں اس کی پاجیرو لے کر بھاگ نکلی۔ آج پتہ چلا کہ وہ پاجیرو یہاں قریب جلی ہوئی پائی گئی تھی۔ میں لڑکیوں کی تلاش میں آیا ہوں بہاول سائیں۔ شفیع محمد نے کہا تھا کہ تم اس سلسلے میں میری کچھ مدد کر سکو گے، دلاور نے کہا۔ مجھ سے جو ہو سکے گا کروں گا سائیں، بہاول نے کہا۔ صوبہ خان آج یہاں آیا ہوا ہے، وہ بہت بفرا ہوا ہے۔ میں صوبہ خان سے نہیں ڈرتا، وہ مجھے اچھی طرح جان چکا ہے، لیکن خوف اس بات کا ہے کہ اگر وہ لڑکی اس کے ہاتھ تک گئی تو وہ انہیں غائب کر دے گا، بلکہ ڈر ہے کہ وہ انہیں قتل نہ کر دے، دلاور نے کہا۔ وہ لڑکیاں کون ہیں اور تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ بہاول نے پوچھا۔ ان میں سے ایک رحیم یار خان کے ایک بہت بڑی ذمہ دار ہے، اس کا تعلق دورانی فیملی سے ہے۔ اس کے ماں باپ مر چکے ہیں اور اس کے بعد رشتہ داری سے قتل کر کے اس کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ لڑکی کا نام نائلہ دورانی ہے اور اس کے ماموزاد بھائی
شبیر درانی نے اسے قتل کرنے کے لیے صبح خان سے 5 لاکھ روپے میں معاملہ طے کیا ہے۔ وہ لڑکی صبح خان کے ہاتھ آ گئی تھی، مگر کسی طرح اس کے چنگل سے بھاگ نکلی۔ دلاور چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر اسے نیلا کی پوری کہانی سنا دی۔ اور دوسری لڑکی کون ہے؟ بہاول نے پوچھا۔ وہ کسی چھوٹے سے گوٹ کی سندھی گھرانے کی لڑکی ہے، اس کا نام سسی ہے۔ نیلا اس کے گھر میں پناہ لی ہوئی تھی۔ صبح خان اور اس کے آدمی اسلحہ کے زور پر نیلا کے ساتھ سسی کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ صبح خان نے دونوں لڑکیوں کو گھوٹکی کے قریب ایک حویلی میں بند کر دیا، مگر یہ دونوں صبح خان کی پاجیروں سے حویلی پر بھاگ نکلی۔ میں انہی کی تلاش میں نکلا ہوں۔ آج جب ماتھیلو پہنچا تو شفیع محمد نے بتایا کہ صبح خان کی پاجیروں جلی ہوئی حالت میں یہاں سڑک پر ملی ہے۔ وہ لڑکی بھی یقیناً اسی قصبے یا آس پاس کے کسی گوٹ میں موجود ہوں گی۔ ان دونوں لڑکیوں کا چرچا آج صبح ہی سننے میں آ رہا ہے۔ صبح خان یہاں پہنچنے کے بعد یہاں کی پولیس کے ذریعے مشکوک گھرانوں کی تلاشی بھی لے چکا ہے۔ آس پاس کے گوٹھوں کو بھی چیک کیا جا رہا ہے، لیکن 1 منٹ بہاول کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ کیا ہوا؟ دلاور نے سوالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ آج صبح سیٹھ کھٹومل اور اس کے آدمی کی نقل و حرکت بڑی مشکوک رہی ہے۔ اس کی جیپ پٹرول بھر کر فیکٹری کی طرف گئی تھی، پھر واپس نہیں آئی۔ بہاول بولا۔ سیٹھ کھٹومل کون ہے؟ دلاور نے پوچھا۔ اس علاقے کا بہت بڑا سیٹھ ہے، بڑا کاروبار ہے اس کا، ایک کاٹن جنگ فیکٹری بھی ہے، لیکن اس کا اصل کام اسمگلنگ ہے۔ سرحد پار اس کے گہرے تعلقات ہیں۔ اس کے بارے میں اور بھی بہت سی شبہات ہیں۔ اس کا مال لے جانے والے قافلے عام طور پر رات کے وقت سفر کرتے ہیں، لیکن آج اس کی جیپ صبح پمپ سے پٹرول بھروائے، اس کے بعد وہ جیپ نظر نہیں آئی اور اس کے 2-3 آدمی بھی سارا دن دکھائی نہیں دیے۔ میرے ساتھ بہاول کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دلاور بھی اٹھ کر خصہ پہننے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں گھر سے نکل کر مختلف گلیوں میں چل رہے تھے۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ ایک مکان کے سامنے رک گئے۔ دستک دینے پر ایک دل عمر شخص باہر نکلا۔ بہاول، تم اس وقت خیریت تو ہے نا؟ دروازہ کھولنے والے نے پوچھا۔ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ میرا ایک مہمان ہے، ضروری کام ہے، تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ نبی بخش، بہاول نے کہا۔ آؤ اندر آ جاؤ، آرام سے بات کرو۔ نبی بخش نے دروازہ پوری طرح کھول دیا۔ دونوں نبی بخش کے پیچھے چلتے ہوئے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ نبی بخش نے پوچھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ سیٹھ کھٹومل کی جیپ آج صبح کہاں گئی تھی اور اس میں کون کون تھا؟ بہاول نے پوچھا۔ میرا خیال ہے سیٹھ کھٹومل کی شامت ہی آ گئی ہے، جس نے صبح خان جیسے شخص کے شکار پر ہاتھ ڈال دیا ہے، نبی بخش نے کہا۔ میں سمجھا نہیں، کھل کر بات کرو نبی بخش، بہاول نے کہا۔ صبح خان جن 2 لڑکیوں کی تلاش میں آیا ہے نا، انہیں سیٹھ کھٹومل نے صبح کا چیلو بھجوا دیا تھا اور وہاں سے شاید اب انہیں سرحد کی طرف بھیج چکا ہو، نبی بخش نے کہا۔ تمہیں یہ سب کچھ کیسے پتا چلا اور وہ لڑکیاں سیٹھ کھٹومل کے ہاتھ کیسے لگی؟ بہاول بولا۔ آج دوپہر گلزاری لال میرے پاس آیا تھا، نبی بخش نے کہا۔ اس نے بتایا تھا کہ آج سویرے جب وہ نندو کے ساتھ سیٹھ کی جنگ فیکٹری پہنچا تو ایک کوٹری میں 2 لڑکیاں سو رہی تھی۔ انہوں نے لڑکی کو جگا دیا، وہ دونوں ڈری سہمی ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کسی گوٹ سے راستہ بھول کر اس طرف آ گئی ہیں اور رات گزارنے کے لیے کوٹری میں گھس کر سو گئی تھی۔ گلزاری نے لڑکی کو تو وہی روکے رکھا اور نندو سیٹھ کے گھر بھیج دیا اطلاع دینے کے لیے۔ سیٹھ کو صبح خان کی جلی ہوئی جیپ کے بارے میں پتا چل چکا تھا۔ یہاں کے تھانے دار نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ سیٹھ کو شبہ ہو گیا تھا کہ یہ وہی لڑکیاں ہو سکتی ہیں۔ وہ فیکٹری کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس دوران ایک لڑکی پر گلزاری کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے لڑکی پر ہاتھ ڈالنا چاہا تو اس نے گلزاری کی پٹائی کر دی۔ اتنے میں سیٹھ لوگ بھی پہنچ گئے۔ اس نے لڑکیوں کو صبح خان کا نام لے کر ڈرا دیا اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ انہیں کاچیلو اپنی بہن کے گھر بھیج دیتا ہے۔ اس طرح سے لڑکی کو جیپ پر کاچیلو بھیج دیا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ ان لڑکیوں کو وہاں سے سرحد پار بھیج دے گا۔ میرا خیال ہے اب تو وہ سرحد کے پار چلے گئے ہوں گے، مگر تم ان لڑکیوں کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ میرا مہمان ہے دلاور، بہاول نے کہا۔ وہ شریف گھروں کی لڑکیاں ہیں، صبح خانی نے زبردستی اٹھا لیا تھا۔ یہ انہی کی تلاش میں آیا ہے۔ میں نے سوچا تم سے پتہ کروں، کیونکہ قصبے کی ہر بات کی خبر رکھتے ہو نا۔ اپنے مہمان سے کہو کہ پیچھے دوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ لڑکی اگر سرحد پار کر گئی تو پھر ان کے ملنے کی امید دل سے نکال دینی چاہیے، نبی بخش نے کہا۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں، بہاول اور اس کے ساتھ ہی دلاور بھی اٹھ گیا۔ کہاں جاتے ہو؟ صحیح بیٹھو، چائے تو پیتے جاؤ نا، نبی بخش نے کہا۔ تمہاری چائے کسی اور دن پی لوں گا نبی بخش، ابھی کوئی ضروری کام ہے، بہاول نے جواب دیا اور وہ دلاور کے ساتھ مکان سے باہر آ گیا۔ یہ تو بہت برا ہوا، بہاول نے گلی میں چلتے ہوئے کہا۔ اگر ان لڑکیوں کو واقعی سرحد کی طرف بھیج دیا گیا ہے تو ان کے ملنے کی امید نہیں کی جا سکتی۔ کاچیلو یہاں سے کتنی دور ہے؟ دلاور نے پوچھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کا راستہ ہے، لیکن بس تو صبح ہی ملے گی، بہاول نے جواب دیا۔ اس وقت کسی سواری کا بندوبست نہیں ہو سکتا، میرا مطلب ہے کوئی جیپ وغیرہ۔ میں منہ مانگے پیسے دینے کو تیار ہوں، دلاور نے کہا۔ ممکن ان کے پروگرام میں کوئی تبدیلی آ گئی ہو اور وہ لڑکے ابھی تک کاچیلو میں ہی موجود ہو۔ اس وقت کاچیلو، بہاول نے کہا، پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا، میرے ساتھ آؤ۔ میں شیوا نامی ایک آدمی کو جانتا ہوں، اس کے پاس ایک چھوٹا پک اپ ٹرک ہے اور وہ تیار ہو جائے تو تم اس وقت کاچیلو جا سکتے ہو، بصورت دیگر صبح بس پکڑنی پڑے گی۔
وہ لوگ گلیوں میں چلتے ہوئے قصبے کے دوسرے علاقے میں واقع ایک مکان پر پہنچ گئے۔ وہاں سے پتا چلا کہ شیرا گنگو کے ہوٹل پر بیٹھا فلم دیکھ رہا ہے۔ گنگو کا ہوٹل زیادہ دور نہیں تھا۔ گنگو ایک ہندو تھا۔ اس کے ہوٹل میں اس وقت ساری سیٹیں بھری ہوئی تھی۔ ایک طرف اونچی میز پر رنگین ٹی وی اور وی سی آر رکھا ہوا تھا اور وی سی آر سے ٹی وی پر ایک بہت ہی بےہودہ بھارتی فلم چل رہی تھی۔ فلم دیکھنے کسی ٹکٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں تھی، صرف یہ شرط تھی کہ اگر پوری فلم دیکھنے تو کم از کم 3 مرتبہ چائے ضرور پینی پڑتی تھی۔ ہوٹل میں زیادہ تر تعداد نومر لڑکوں کی تھی۔ شیرا بھی موجود تھا۔ بھاولے سے اشارے سے باہر بلایا اور ایک طرف لے جا کر اس سے بات کرنے لگا۔ بہت مشکل ہے۔ شیرا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ رات کے وقت سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں، اور سب سے بڑا خطرہ تو صوبہ خان ہے جو آج شامی کا چیلو گیا ہے۔ صوبہ خان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، دلاور نے کہا، میں تمہیں منہ مانگے پیسے دوں گا۔ شیرا نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ دلاور نے کچھ ایسی باتیں کہیں کہ بالآخر شیرا جانے پر آمادہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، بہاول نے کہا، تم گاڑی میں پیٹرول وغیرہ بھروا کر قصبے کے باہر کا چیلو والی سڑک پر آ جاؤ، ہم وہیں پر تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ دلاور نے شیرا کو پیٹرول وغیرہ کے لیے کچھ رقم دے دی اور بہاول کے ساتھ وہاں سے چل پڑا۔ وہ دونوں مختلف گلیوں میں چلتے ہوئے تقریباً آدھے گھنٹے بعد شہر سے باہر کچیلو کی طرف جانے والی سڑک پر پہنچ گئے۔ کچیلو میں کسی کو جانتے ہو دلاور سائیں؟ بہاول نے پوچھا۔ نہیں سائیں، یہ سارا علاقہ میرے لیے بالکل اجنبی ہے، میں وہاں کسی کو نہیں جانتا، دلاور نے جواب دیا۔ کچیلو میں میرا بہنوئی ہے، عبدالحمید نام ہے اس کا، وہ چنگی محرر ہے۔ جب تم شہر کی حد میں داخل ہوگے تو سب سے پہلے چنگی پر ناکا پڑے گا، وہاں عبدالحمید کا پوچھ لینا، اگر وہ خود موجود سے الگ لے جا کر بات کرنا۔ چنگی کا ٹھیکہ بھی سیٹ کٹومل کے پاس ہے اور اس کے آدمی بیٹھتے ہیں۔ عبدالحمید ہے تو سیٹ کا ملازم، اگر میرا بہنوئی ہے وہ تمہاری ہر ممکن مدد کرے گا۔ اگر وہ چنگی کے دفتر میں نہ ہوا تو وہاں سے کوئی آدمی تمہیں اس کے گھر پہنچا دے گا، تم اسے سب کچھ بتا دینا۔ اور ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ صوبہ خان بھی اس طرف چلا گیا ہے، اس کا خیال رکھنا، بہاول نے کہا۔ صوبہ خان میرا پرانا واقف ہے، وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے، اس کی فکر مت کرو، بس تم یہ دعا کرو کہ مجھے لڑکیوں کا پتہ چل جائے۔ اللہ سائیں پر بھروسہ رکھو دلاور، سب ٹھیک ہو جائے گا، بہاول نے کہا۔ وہ دونوں وہاں کھڑے باتیں کرتے رہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد شیرا پہنچ گیا۔ وہ ایک پرانی سی مزدہ پک اپ پر تھا۔ اس کے ٹائر چوڑے، جس کا مطلب تھا کہ یہ پک اپ ریگستانی علاقے میں آسانی سے چل سکتی ہے۔ پک اپ بظاہر دیکھنے میں پرانی سی لگتی تھی، لیکن اس کا انجن بڑا زوردار تھا۔ دراصل یہ پک اپ ہی شیرا کے روزگار کا ذریعہ تھی۔ وہ مال لے کر قرب جوار کے چھوٹے چھوٹے گوٹھوں اور بعض اوقات کچیلوں اور ماتھیلوں کی طرف جاتا رہتا تھا، اس لیے اس کے انجن کا خاص طور پر خیال رکھتا تھا۔ دلاور نے بہاول سے بڑی گرمجوشی سے ہاتھ ملایا اور پک اپ کا دوسری طرف کا دروازہ کھول کر پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تم نہیں چلو گے بہاول؟ شیرا نے سوالی نگاہوں سے بہاول کی طرف دیکھا۔ نہیں، بہاول نے نفی میں سر ہلایا، یہ میرا مہمان ہے، اسے کچیلو پہنچانا ضروری ہے۔ شیرا نے انجن سٹارٹ کر دیا اور پک اپ ایک ہلکے سے جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ ہیڈ لیمپس کی روشنی میں سڑک کے دائیں بائیں کھیت نظر آ رہے تھے، لیکن چند میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ریترا علاقہ شروع ہو گیا۔ یہاں چونکہ پکی سڑک نہیں تھی، بس ایک ٹریک سا تھا۔ کچے راستے پر کاجران خاصا دشوار ہوتا ہے۔ شیرا بڑی احتیاط سے کام لے رہا تھا، اس لیے پک اپ کی رفتار زیادہ نہیں تھی۔ جب وہ کچیلو کے چنگی ناکہ پر پہنچے تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ چنگی کے سامنے سڑک پر بیریئر سا لگا ہوا تھا۔ سڑک کے دونوں کناروں پر 2 موٹی موٹی لکڑیاں گڑی ہوئی تھی اور لوہے کی زنجیر ان دونوں لکڑیوں سے بندھی ہوئی تھی۔ جب کوئی گاڑی آتی تو یہ زنجیر گرا دی جاتی۔ دائیں طرف سڑک سے ذرا ہٹ کر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا جس پر چنگی ناکہ کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ شیرا نے سڑک کے بیریئر سے بچ کر بائیں طرف سڑک کے ڈھلان سے نکل جانا چاہا، مگر دلاور نے اسے منع کر دیا۔ چنگی کے سامنے روک لو، سب سے پہلے مجھے چنگی پر ہی ایک آدمی سے ملنا ہے۔ شیرا نے بیریئر کے سامنے سڑک پر ڈالا روک دیا۔ دلاور اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ چنگی دفتر کا دروازہ بند تھا۔ ڈیوٹی پر جو بھی موجود تھا بڑے اطمینان سے سو رہا تھا۔ غالباً رات کے وقت یہاں گاڑیوں کی آمد و رفت نہیں ہوتی تھی، اسے چنگی محرر دفتر کا دروازہ بند کر اطمینان سے سو رہا تھا۔ دلاور نے پک اپ سے اتر کر ہولے سے دفتر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ 1 منٹ بعد دروازہ کھل گیا۔ ایک جوان آدمی تھا جس نے اجرک اوڑھ رکھی تھی اور دونوں ہاتھوں سے آنکھیں مل رہا تھا۔ تم کون ہو بھائی؟ اس وقت کہاں سے آئے ہو؟ گاڑی میں کیا ہے؟ اس نے دروازے سے جھانک کر سڑک پر کھڑی ہوئی پک اپ کی طرف دیکھا۔ مال وال کہیں ہے بھائی؟ مجھے عبدالحمید سے ملنا ہے، دلاور نے کہا۔ حمید تو میرا ہی نام ہے، تم کون؟ اس وقت کہاں سے آئے ہو؟ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جیب سے بیڑی نکال کر سلگاتے ہوئے کہا۔ مشتبہ نگاہوں سے دلاور کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس طرح کھڑے کھڑے بات نہیں ہو سکتی، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم آرام سے بیٹھ کر بات کر لیں؟ دلاور نے کہا۔ کیوں نہیں، مگر پک اپ میں کیا ہے؟ حمید نے پوچھا۔ کچھ نہیں، پک اپ خالی ہے۔ اس وقت چونکہ بخش علی الاشاری سے کوئی سواری نہیں مل سکتی تھی، اس لیے شیرا کو خاص طور پر تیار کر کے ساتھ لایا ہوں، دلاور نے جواب دیا۔ شیرا کی پک اپ ہے، حمید نے کہا، پھر دروازے پر آ کر شیرا کو آواز دے کر بلوایا اور سلور کی ایک کالی سی کیتلی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، شیرا شہر سے چائے تو لے آؤ، کوہلی کا ہوٹل کھلا ہوگا، وہ رات بھر VCR پر فلمیں چلاتا رہتا ہے۔
اس نے کیتری ساتھ پیسے بھی دینا چاہے مگر شیرا نے پیسے نہیں لیے اور کیتری لے کر باہر چلا گیا۔ اس نے خود ہی بیرک کی زنجیر گرا دی اور پک اپ میں بیٹھ گیا۔ بیٹھو سائیں۔ حمید نے دلاور کی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اب بتاؤ تم کون ہو، کہاں سے، مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ معاملہ بڑا نازک ہے حمید سائیں، کیا میں تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں؟ مجھے تمہارے سالے بہاول نے تمہارے پاس بھیجا ہے، دلاور نے کہا۔ بہاول میرا سالہ تو بعد میں مگر دوست پہلے ہے، حمید نے کہا۔ ہماری دوستی نے ہمارے درمیان یہ خونی رشتہ بھی قائم کیا ہے، بہاول کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ کہو کیا معاملہ ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ تمہارے سیر کھٹومل دو لڑکیوں کو دھوکے سے اس طرف لے آیا ہے۔ میں ان لڑکیوں کے بارے میں پتہ کرنے آیا ہوں، دلاور نے کہا۔ میں نے ان لڑکیوں کو دیکھا نہیں لیکن لگتا ہے کہ معاملہ خاصا پراسرار ہے۔ ماتھیلو کا پولیس انسپکٹر صوبہ خان بھی ان لڑکیوں کی تلاش کے سلسلے میں یہاں آیا ہوا ہے، حمید نے کہا۔ وہ لڑکیاں شہر میں موجود ہیں یا نہیں؟ دلاور نے پوچھا۔ نہیں، حمید نے جواب دیا۔ میں نے دیکھا تو نہیں مگر اتنا بتا سکتا ہوں کہ وہ لڑکیاں بھی شہر میں نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرف راجستھان کی سرحد پار کر چکی ہوں۔ انہیں سرحد کی طرف کس نے بھیجا ہے؟ دلاور نے پوچھا۔ دیکھو سائیں، حمید بولا، میں سیٹھ کھٹومل کا ملازم ہوں، اصولی طور پر مجھے اس کے بارے میں کھل کر کچھ نہیں بتانا چاہیے، مگر تمہیں بہاول نے بھیجا، وہ میرا دوست ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا۔ کل دوپہر کو سیٹھ کھٹومل کے 3 آدمی اس کی جیپ پر یہاں آئے تھے۔ جیپ پر پیٹرول کے فالتو کین اور پانی کا ڈبہ بھی تھا، جس سے میں سمجھ گیا کہ یہ جیپ سرحد پار جانے والی ہے۔ سیٹھ کھٹومل کے بارے میں سبھی جانتے کہ وہ سمگلنگ کرتا ہے، ٹرکوں کے ذریعے اور اونٹوں کے ذریعے اس کا مال سرحد کے آر پار آتا جاتا رہتا ہے، لیکن خالی جیپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اس کا ایک آدمی کل دوپہر کے بعد یہ آ کر کافی دیر تک بیٹھا رہا تھا، اس وقت میں بھی یہاں موجود تھا اور دوسرا محرر بھی۔ سیٹھ کا آدمی بتا رہا تھا کہ وہ آج رات 2 خوبصورت لڑکیوں کو لے کر سرحد پار جانے والے ہیں۔ میں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی کیونکہ سیٹھ کھٹومل لوگوں کو راجستھان بھجواتا رہتا ہے، لیکن وہ تو شام کے بعد پتہ چلا کہ ان لڑکیوں کا ڈرامہ کیا تھا۔ ان لڑکیوں کو دراصل صوبہ خان کہیں سے پکڑ کر لایا تھا، اس کے چنگل سے بھاگ نکلی اور کس طرح سیٹھ کھٹومل کے ہاتھ لگ گئی، جس نے انہیں سرحد پار بھجوا دیا۔ کیا صوبہ خان کو معلوم ہے کہ ان لڑکیوں کو سرحد پار بھیجا جا چکا ہے اور بھیجنے والا کون ہے؟ دلاور نے پوچھا۔ صوبہ خان کو ابھی تو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ بھیجنے والا کون ہے، لیکن اسے یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہاں وہ کس کے ہاں ٹھہری ہوئی تھی۔ اس گھر کے لوگ اس وقت تھانے میں بند اور سنا کہ صوبہ خان تشدد کے ذریعے ان سے لڑکیوں کے بارے میں معلوم کر رہا ہے، حمید نے بتایا۔ وہ کس کے گھر میں ٹھہری تھی؟ دلاور نے پوچھا۔ کشن کے گھر، حمید نے جواب دیا۔ وہ دونوں میاں بیوی اکیلے ہی رہتے ہیں، کشن بوڑھا آدمی ہے، اس کی بیوی کی عمر بھی 40-45 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ کیا انہوں نے بتا دیا کہ انہیں سیٹھ کھٹومل کے آدمی یہاں لائے تھے؟ دلاور نے پوچھا۔ میرا خیال ہے نہیں، اگر انہوں نے بتا دیا ہوتا تو صوبہ خان انہیں چھوڑ کر سیٹھ کھٹومل کے پیچھے پڑ چکا ہوتا، حمید نے بتایا۔ میں نے سنا کہ صوبہ خان سیٹھ کھٹومل کے غیر قانونی دھندوں میں بھی شریک ہے، دلاور نے پوچھا۔ اسمگلنگ وغیرہ میں پولیس کے ذریعے وہ سیٹھ کھٹومل کو تحفظ فراہم کرتا ہے، جس کا اسے کمیشن ملتا ہے۔ سیٹھ کھٹومل کے کچھ اور بھی غیر قانونی دھندے ہیں جن کی صوبہ خان کو ابھی تک ہوا نہیں لگی۔ مجھے اس کے آدمیوں کے ذریعے کچھ بھنک ملی ہے، میں اپنے طور پر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جب مجھے اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت مل گیا تو کھٹومل زندہ نہیں بچے گا۔ وہ کیا دھندے ہیں؟ دلاور نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ابھی نہیں، حمید نے نفی میں سر ہلایا۔ پہلے میں خود تصدیق کر لوں، پھر تم جہاں بھی ہوگے اخبارات کے ذریعے تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اتنی دیر میں باہر پک اپ رکنے کی آواز سنائی دی۔ کچھ دیر بعد شیرا کیتری لے کر اندر داخل ہوا۔ حمید نے کھڑکی کی چوکھٹ پر رکھے ہوئے 3 مگے اٹھا لیے، مٹکے سے پانی لے کر انہیں دھویا اور انہیں چائے اڈیلنے لگا۔ شیرا بھی وہیں بیٹھ گیا تھا۔ وہ تینوں چائے پیتے رہے۔ حمید اب شیرا سے اس کے کام کے بارے میں اور دھندے کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ تھانہ کہاں ہے؟ دلاور نے خالی کپ میز پر رکھتے ہوئے حمید سے پوچھا۔ کیوں، خیریت؟ حمید نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ صوبہ خان سے ملنا چاہتا ہوں، ان لڑکیوں کو بربادی کا اصل ذمہ دار تو وہی ہے، اس سے ذرا 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں، دلاور نے کہا۔ وہ بہت خطرناک آدمی ہے، اس کے قریب بھی مت جانا، عبدالحمید نے کہا۔ وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے، دلاور نے کہا۔ وہ اب تک نہیں بھولا ہوگا کہ میں نے اسے ننگا کر سڑک پر دوڑایا تھا۔ اوہ، حمید اچھل پڑا۔ تو وہ تم تھے؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا۔ ایسی خبریں بڑی تیزی سے پھیلتی ہیں، یہ واقعہ غالباً آدھی رات کے وقت پیش آیا تھا، دوسرے دن شام سے پہلے یہ خبر یہاں پہنچ چکی تھی۔ ابھی تو میں نے اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ کرنا تھا۔ تم مجھے تھانے کا راستہ بتا دو، دلاور بولا۔ شیرا کو معلوم ہے یہ تمہیں تھانے تک لے جائے گا، حمید نے کہا۔ بعد میں بھی میری ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں سائیں، اگر جلدی فارغ ہو جائے تو ادھر ہی آ جانا، رات یہیں بیٹھ کر گزاریں گے، صبح میرے گھر جا کر سو جانا۔ اچھا، میں تھانے سے ہو کر یہیں واپس آؤں گا، دلاور نے کہتے ہوئے اٹھ گیا۔ دلاور اور شیرا دفتر سے نکل کر پک اپ میں بیٹھ گئے۔ تھانے تک پہنچنے میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ دلاور نے شیرا کو پک اپ میں ہی بیٹھے رہنے کو کہا اور خود نیچے اتر کر تھانے میں گھس گیا۔ کہاں منہ اٹھائے چلے آ رہے ہو؟ کون ہو تم؟ سنتری نے سے روک لیا۔ فریادی ہوں سائیں، صوبیدار سے ملنا چاہتا ہوں۔
دلاور نے جواب دیا۔ تمہارے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا ہے، قتل ہو گیا، کوئی تمہاری عورت کو اٹھا کر لے گیا ہے؟ سنتری نے اسے گھورا۔ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، مگر میں صوبیدار سے ملنا چاہتا ہوں، دلاور بولا۔ صوبیدار اس وقت مصروف ہے، صبح آنا، سنتری نے اسے ڈانٹ دیا۔ پولیس والوں کو اپنے باپ کا نوکر سمجھ رکھا ہے کیا؟ جب دیکھو منہ اٹھائے چلے آتے ہیں یہاں۔ جاؤ باہر جا کر بیٹھ جاؤ، اگر صوبیدار فارغ ہو گیا تو میں تمہیں بلا لوں گا، ورنہ صبح ہی فریاد لے کر آنا۔ انسپیکٹر صبح خان تھانے میں ہے نا؟ دلاور بولا۔ ہے تو پھر؟ سنتری نے اسے گھورا۔ تو پھر اسے بولو کہ ماتھیلو سے ایک آدمی آیا ہے نیلا درانی کی خبر لے کر، دلاور بولا۔ کس کی خبر لے کر؟ سنتری کی سمجھ میں شاید نام نہیں آ سکا تھا۔ نیلا درانی، تم صرف نیلا بتا دو، دلاور نے کہا۔ تم یہاں رکو، میں بتاتا ہوں۔ سنتری اندر چلا گیا۔ اس کی واپسی 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ جاؤ بابا اندر جاؤ، جلدی کرو، وہ بولا۔ دلاور کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ ایک دروازہ پر ایس ایچ او کی تختی لگی ہوئی تھی۔ دلاور بلا جھجک اندر داخل ہو گیا۔ سامنے میز کرسی کے پیچھے سب انسپیکٹر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ یہاں کا ایس ایچ او تھا۔ دائیں طرف کرسی پر سادے لباس میں انسپیکٹر صوبہ خان بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے میں ایک ایس آئی اور 2 کانسٹیبل بھی موجود تھے۔ صوبہ خان دلاور کو دیکھتے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اسے شاید دلاور کو یہاں اپنے سامنے دیکھنے کی توقع نہیں تھی۔ تم؟ صوبہ خان کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ شکر ہے تم نے پہچان تو لیا، دلاور مسکرایا۔ تم یہ بھی سمجھ گئے ہوگے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ مجنو خان۔ صوبہ خان انسپیکٹر کی طرف گھوم گیا۔ اسے پکڑ کر بند کر دو، اس کی ہڈیوں کا گوشت کا ریشہ ریشہ الگ کر دو۔ یہی وہ شخص ہے جس کی وجہ سے میرے اوپر مصیبتیں نازل ہونا شروع ہوئی ہیں۔ مصیبتوں کا شکار تم میری یا کسی اور کی وجہ سے نہیں، اپنی حوث کی وجہ سے ہوئے ہو، دلاور نے جواب دیا۔ مجھے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی سوچ لینا کہ میں کون ہوں۔ اس رات میں نے تمہیں ننگا کر کے چھوڑ دیا تھا، مگر اب تم نے اپنی دھون سمانے کی کوشش کی تو اس مرتبہ نتیجہ مختلف ہوگا۔ بند کرو یہ بکواس، صوبہ خان دھاڑا۔ مجنو خان، میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ اس نے آخری الفاظ سب انسپیکٹر سے مخاطب ہو کر کہے۔ یہ شریف لوگ تمہاری دھونس میں آ کر اب تک تمہارے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے غیر قانونی حرکتوں کے مرتکب ہوتے رہے ہیں، لیکن اب مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ تمہاری دھونس میں نہیں آئیں گے۔ تمہارا جادو ختم ہو رہا ہے، تمہارا سورج غروب ہونے والا ہے۔ صوبہ خان، تم اس وقت نہ ڈیوٹی پر ہو اور نہ ہی تمہارا علاقہ ہے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم کئی بے گناہ افراد کے قتل کے الزام میں گھوٹ کی پولیس کو مطلوب ہو۔ تمہاری حویلی یا دوسرے لفظوں میں تمہاری پرائیویٹ جیل کے بارے میں آئی جی کو بھی کراچی میں اطلاع مل چکی ہے اور تمہیں اب تک کراچی پہنچ کر ان کے سامنے پیش ہو جانا چاہیے تھا، لیکن تم تو نیلا درانی کے چکر میں پاگل ہوئے پھر رہے ہو، کیونکہ وہ تمہارے بہت سے ایسے راز جانتی ہے جن کا انکشاف تمہیں سیدھا پھانسی کے تختے پر پہنچا سکتا ہے۔ تم اتنی بھاگ دوڑ کے بعد میں نیلا کو تلاش نہیں کر سکے، لیکن تمہیں جان کر حیرت ہوگی کہ نیلا اور سسی اس وقت میری تحویل میں ہیں۔ یہ آدمی بہت خطرناک ہے مجنو خان، صوبہ خان نے ایک مرتبہ پھر ایس ایچ او کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ یہ ساری باتیں تم گمراہ کرنے کے لیے کر رہا ہے، اسے ختم کر دو۔ مجھے ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے صوبہ خان، دلاور نے کہا۔ اگر مجھے موت کا ڈر ہوتا تو میں اس طرح بے خوفی سے تھانے میں نہ چلا آتا۔ میرے پیچھے جو طاقت ہے تم ابھی تک اس کا اندازہ نہیں لگا سکے۔ مجھے تو حیرت اس بات پر ہے کہ ایک معمولی سے انسپیکٹر ہوتے ہوئے تم نے اس پورے علاقے پر اپنی حاکمیت کیسے قائم کر رکھی ہے، لیکن اب تمہارا کھیل ختم ہونے والا ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش پھر ایس ایچ او کی طرف رخ کرتے ہوئے بولا، صوبیدار تمہارے تھانے میں وائرلیس موجود ہے، گھوٹ کی پولیس سے میری بیان کی تصدیق کر لو اور پھر اس شخص کو گرفتار کر کے گھوٹ کی پولیس کے حوالے کر دو۔ سب انسپیکٹر نے ایک کانسٹیبل کو اشارہ کیا، اس کو دفتر سے باہر نکل گیا۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس تھانے کا انچارج صوبہ خان سے تنگ آ چکا تھا اور موقع ملتے ہی اس کے خلاف کارروائی کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ مجنو خان، صوبہ خان نے اسے گھورا، کیا واقعی تم اس بدماش کی باتوں میں آ گئے ہو؟ تصدیق کر لینے میں کیا حرج ہے، مجنو خان نے کہا۔ اگر اس کی بات غلط نکلی تو ہمارے پاس اس کے خلاف کارروائی کا کوئی جواز تو ہوگا۔ صوبہ خان چند لمحوں تک اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اچانک ہی اس نے اپنی کوٹ کے نیچے بیلٹ میں اٹھ سوار ریوالور نکال کر اس پر تان لیا۔ اگر کسی نے اپنی جگہ سے حرکت کی تو گولی سے اڑا دوں گا، صوبہ خان دھاڑا۔ آج تک کسی مائی کے لال کو اتنی جرأت نہیں کہ صوبہ خان پر ہاتھ ڈال سکے۔ الٹے قدموں چلتا ہوا دروازے تک پہنچ گیا، پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ دروازے پر کھڑا ہوا سنتری کچھ بھی نہ سمجھ سکا، اس نے صوبہ خان کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ صوبہ خان دوڑتا ہوا تھانے سے باہر آ گیا۔ باہر اس کی جیپ کھڑی تھی۔ اس نے جیپ پر بیٹھ کر انجن سٹارٹ کیا اور جیپ کو ایک زوردار جھٹکے سے آگے بڑھا دیا۔ سب انسپیکٹر مجنو خان اس قدر پریشان ہو چکا تھا کہ چند لمحوں تک اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ سکا۔ انسپیکٹر صوبہ خان جس طرح بھاگا تھا اس پر وہ نہ صرف شدید حیران ہوا تھا بلکہ بری طرح بدحواس بھی ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے اپنا ریوالور نکال کر باہر کی طرف دوڑنا چاہا، مگر دلاور نے اسے روک لیا۔ کوئی فائدہ نہیں ہوگا صوبیدار، صوبہ خان کو تم مجھ سے زیادہ نہیں جانتے۔ اس کے بھاگنے سے یہ تصدیق تو ہوگی کہ وہ قانون کا محافظ نہیں، مجرم ہے۔ گھوٹ کی پولیس سے تصدیق کر لینے کے بعد تم یہ کر سکتے ہو کہ وائرلیس کے ذریعے علاقے میں تھانے کے
علاقے کے تمام تھانوں کو اطلاع کر دو اور کراچی میں IG کو مطلع کرو۔ صوبہ خان اگر فرار ہونے میں کامیاب بھی ہو گیا تو مجھے معلوم ہے کہاں جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کانسٹیبل واپس آ گیا جس نے وائرس پر گھوٹ کی پولیس سے بات کی تھی۔ اس نے دلاور کے اس بیان کی تصدیق کر دی کہ صوبہ خان واقعی کے افراد کے قتل میں ملوث ہے اور IG صاحب کو اس کی اطلاع دے دی گئی ہے۔ ان لڑکیوں کا کیا قصہ ہے؟ مجنو خان نے پوچھا۔ ان میں ایک لڑکی نیلہ درانی رحیم یار خان کی ایک بہت بڑی ذمہ دار ہے، دلاور نے کہا، اور پھر ان نیلہ درانی کے بارے میں تفصیل بتانے لگا۔ آخر میں وہ کہہ رہا تھا اس بات کی تصدیق ہو چکی کہ نیلہ درانی اور سسی کو سرحد کی طرف بھیجا جا چکا ہے اور اس وقت تک انہیں یقیناً سرحد پار راجستھان پہنچا دیا گیا ہوگا۔ آپ لوگ سیٹھ کھٹومل کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں کہ وہ اناج اور دیگر چیزوں کی شکل میں ہماری دولت کو ہندوستان منتقل کر رہا ہے۔ انسانوں کی اسمگلنگ اور اس کے علاوہ جو کچھ کر رہا ہے، اس سے باخبر ہوتے ہوئے بھی لوگ بے خبر کیوں ہیں؟ کیوں نہیں ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کی جاتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں صوبہ خان جیسے لوگوں کی پشتنائی حاصل ہے، مجنو خان نے کہا۔ اگر کبھی کسی کو پکڑا بھی جاتا ہے تو اسمبلیوں میں شور مچ جاتا ہے، کیا کریں ہم لوگ؟ کس کے خلاف کارروائی کریں؟ آپ لوگ سیٹھ کھٹومل ہی کے بارے میں تحقیقات کریں کہ وہ اسمگلنگ کے علاوہ دیگر کون کون سے گھنونے کاروبار کر رہا ہے، تو پھر شاید آپ کسی بھی کو خطرے میں نہ لائیں گے۔ بات صرف حوصلے و جرت کی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اسمبلیوں میں جو نمائندے جاتے ہیں وہ عوام کے مسائل حل کرنے جاتے ہیں؟ وہ صرف دولت بنانے کے لیے اسمبلیوں تک پہنچتے ہیں۔ انہیں کامیاب کرنے والے سیٹھ کھٹومل جیسے لوگ ہوتے ہیں جو 1 لاکھ خرچ کر کے 10 کروڑ کا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اسمبلی کے ممبروں کو صرف اپنے استحقاق کا خیال رہتا ہے۔ ان کی گاڑی کو اگر اسمبلی کے گیٹ پر بھی 1 سیکنڈ روک لیا جائے تو ان کا استحقاق مجروح ہو جاتا ہے۔ اپنے استحقاق کے لیے وہ اسمبلیوں میں گالم گلوچ اور دھینگا مشتیاں کرتے ہیں، لیکن عوام کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ آپ جیسے لوگ اگر جرأت سے کام لے اور ان کے ناجائز احکامات ماننے سے انکار کریں تو آدھے سے زیادہ جرائم خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ میں گھوٹکی کے انسپیکٹر کو داد دیتا ہوں جس نے صوبہ خان جیسے شخص کے خلاف قدم تو اٹھایا۔ آپ نے مجھے شرمندہ کر دیا ہے سائیں، مجنو خان بولا۔ نہیں صوبیدار صاحب، دلاور بولا، میں ان پڑھ اور جاہل آدمی ہوں، آپ پڑھے لکھے ہیں۔ قدرت نے آپ کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، انسان کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ حکومت نے آپ کو ایک ذمہ داری سونپی ہے، آپ پر اعتماد کیا ہے۔ آپ نے اگر کسی بہکاوے میں آ کر یہ اعتماد کھو دیا تو اسے بحال کریں، آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اپنے علاقے کے لوگوں کو دعائیں دیں۔ گھوٹکی کے انسپیکٹر کو جانتے ہیں آپ؟ اس کے بچوں کو نہ تو ڈھنگ کا کھانا ملتا ہے نہ وہ ڈھنگ کے کپڑے پہنتا ہے، مگر پھر بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہے کہ عزت کی روٹی تو ملتی ہے۔ اس نے دوسروں کی دولت پر کبھی نظر نہیں رکھی۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، مجنو خان نے کہا، اس کی ماتحتی میں بھی رہ چکا ہوں۔ اس محکمہ میں رہ کر جس طرح وہ درویشوں جیسی زندگی بسر کر رہا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ اسی طرح کے لوگ آپ کی بھی تعریفیں کریں گے، دلاور بولا۔ ہاں سائیں، مجنو خان نے گہرا سانس لیا۔ اب میں کم از کم اس کھٹومل کو تو ضرور سبق سکھا دوں گا۔ اسے ایک مرتبہ اس طرف آنے دو، میں آج اس کے خلاف اسمگلنگ اور اغوا کی رپورٹ لکھتا ہوں۔ وہ جیسے ہی ادھر آئے گا اور اسے اندر کر دوں گا، صوبہ خان کا نام بھی رپورٹ میں شامل کروں گا، پھر دیکھتا ہوں کون آتا ہے کھٹومل کی سفارش لے کر۔ بیٹھو سائیں، تم بیٹھو تو۔ دلاور ابھی تک کھڑا تھا، وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجنو خان نے محرر کو اپنے کمرے میں بلایا اور رپورٹ کا ڈرافٹ لکھوانے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک وہ رپورٹ کا مضمون تیار کرواتا رہا۔ اس میں بہت سی کٹنگ ہو گئی تھی، لیکن جب فائنل رپورٹ تیار ہوئی تو واقعی شاندار تھی۔ ٹھیک ہے مجنو، ٹھیک ہے، مجنو خان نے محرر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ رپورٹ سرکار بنام کھٹومل، صوبہ خان وغیرہ کے نام درج کر لو، اور کھٹومل جیسے ہی کاچیلوں کی حدود میں داخل ہو اسے ہتھکڑی لگا دو، اور ان دونوں لڑکیوں کے اغوا میں تعاون کے الزام میں ان دونوں میاں بیوی کے خلاف الگ رپورٹ درج کر لو جنہیں صوبہ خان یہاں لے کر آیا تھا۔ انہیں بھی حوالات میں ہی بند رہنے دو۔ مجھے اجازت ہے سائیں، دلاور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں صبح آپ سے ملوں گا۔ ٹھیک ہے سائیں، مجنو خان نے سے ہاتھ ملایا۔ اب صوبہ خان کا خوف ہمارے سر سے اتر گیا ہے، اب دیکھنا یہاں کیا ہوتا ہے۔ دلاور اسے ہاتھ ملا کر تھانے سے باہر آ گیا۔ شیرہ پک اپ کی اسٹیئرنگ پر سر رکھے سو رہا تھا۔ دلاور نے اس کا کندھا تھپ تھپا کر اسے جگایا اور دوسری طرف کا دروازہ کھول کر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ معزز سامعین حضرات، نیلہ درانی کی یہ کہانی ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔